ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت اور معاہدہ کے حوالے سے بہت بڑی خبر سامنے آ گئی ہے، اور یہ آج کی تازہ ترین رپورٹ ہے۔ آج تاریخ ہے 20 اپریل اور صبح 8 بجے کی ضروری اپڈیٹ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے باضابطہ اعلان کر دیا ہے کہ ان کا ڈیلیگیشن آج شام تک پاکستان پہنچ جائے گا۔ ادھر ایران نے بھی اب کنفرم کر دیا ہے کہ ایران کا ڈیلیگیشن بھی پاکستان پہنچ رہا ہے، اور اسلام آباد میں شام تک دونوں دیشوں کا ڈیلیگیشن آج سوموار کو پہنچ رہا ہے۔ منگل کے دن باضابطہ بات چیت ہوگی، اور بات چیت کیا ہوگی اس کی بھی تفصیل سامنے آ چکی ہے۔ دنیا بھر کی میڈیا میں یہی خبر چل رہی تھی کہ امریکہ نے کنفرم کر دیا ہے کہ ان کا ڈیلیگیشن اسلام آباد پہنچ رہا ہے، لیکن ایران نے ابھی تک کنفرم نہیں کیا ہے۔ ایران کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اگر امریکہ چاہتا ہے اسلام آباد میں بات چیت ہو، ایران کا ڈیلیگیشن پیس ٹاک کے لیے وہاں پہنچے، تو پہلے امریکہ کو اپنی ناکہ بندی کو ختم کرنا ہوگا۔ امریکہ نے ایران کی سرحدوں کو اور ایران کے تمام پورٹس کو جو سیز کر رکھا ہے، اس سیز کو ختم کرنا ہوگا، ناکہ بندی کو ہٹانا ہوگا۔ ایران کی طرف سے لگاتار یہی کہا جا رہا تھا۔ ایران کی میڈیا نے بھی یہی خبر شائع کی ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی بھی تازہ ترین رپورٹ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایران نے ابھی تک نیگوسیشن کو، بات چیت کو کنفرم نہیں کیا ہے۔ ایران نے ابھی تک یہ تصدیق نہیں کی ہے کہ ایران کا ڈیلیگیشن بھی پاکستان پہنچ رہا ہے۔ امریکہ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے یہاں تک لکھا گیا ہے تسنیم نیوز ایجنسی میں کہ ایران کا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے امریکہ ایران کی ناکہ بندی کو ختم کرے، کیونکہ امریکہ نے اپنی 10,000 فوج کو بحر عرب میں اور گلف آف عمان میں تعینات کر دیا ہے۔ امریکہ کا 3 ایئر کرافٹ کیریئر وہاں لنگر انداز ہے، اس کے علاوہ سینکڑوں امریکی جہاز وہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور ایران کی طرف یا بنائے ہرمز میں ایک بھی جہاز کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے، نہ ہی کسی ایرانی جہاز کو وہاں سے آنے دیا جا رہا ہے۔ ایران کے علاوہ کوئی اگر جہاز ہے اور وہ ابنائے ہرمز کی طرف جانا چاہتا ہے تو امریکہ اسے جانے دے رہا ہے، لیکن ابنائے ہرمز کو ایران نے بند کر رکھا ہے۔ اس لیے کوئی بھی جہاز ابنائے ہرمز سے پچھلے 2 دنوں میں نہیں گزر سکا ہے۔ خلیج فارس میں یا پرشین گلف میں کھڑے کچھ جہازوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کراس کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان جہازوں کو یا ان دیشوں کو یہ لگا تھا کہ امریکہ نے ناکہ بندی کر رکھی ہے اور ایران اب اسٹریٹ آف ہرمز میں مضبوط نہیں ہے، وہ روک نہیں پائے گا۔ ان جہازوں نے گزرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایرانی فوج نے، IRGC کی نیوی نے ان جہازوں پر حملہ کر دیا، ان جہازوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ بھارت کے 2 آئل ٹینکر پر بھی ایران نے حملہ کر دیا۔ بھارت کے ان دونوں جہازوں کو واپس لوٹنا پڑا، اور اس کے بارے میں تفصیلی ویڈیو میں نے بنا رکھی ہے، پوری تفصیل میں نے بتائی ہے کہ بھارت نے اس کے بعد پھر کیا رد عمل دیا ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے۔ اب سب سے بڑی خبر یہ ہے، اور پاکستان کے اخبار روزنامہ جنگ نے اس رپورٹ کو شائع کیا ہے کہ ایران کا ڈیلیگیشن بھی بات چیت کے لیے، ڈائیلاگ کے لیے آج پاکستان پہنچ رہا ہے۔ ادھر پاکستان کی حکومت نے بات چیت کی، ڈائیلاگ کی پوری تیاری کر رکھی ہے۔ جس ہوٹل میں دونوں دیشوں کے ذمہ داران اور دونوں دیشوں کا ڈیلیگیشن ٹھہرے گا، سخت سیکورٹی میں اسے لے لیا گیا ہے۔ کچھ تصویریں بھی شائع کی گئی ہے پاکستان کی میڈیا کی طرف سے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سخت سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں، جگہ جگہ پولیس اور آرمی کو لگایا گیا ہے، اور جس ہوٹل میں امریکہ اور ایران کا ڈیلیگیشن رکے گا وہاں کسی کو بھی جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ پچھلی مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی ایک ہی ہوٹل میں دونوں دیشوں کا ڈیلیگیشن رکے گا، اور خبر یہ ہے کہ دونوں ڈیلیگیشن کے جو افراد ہیں، دونوں ڈیلیگیشن میں جو نمائندے ہیں وہ بھی سیم ہیں۔ یعنی پچھلے ہفتہ جو ڈیلیگیشن امریکہ کا آیا تھا اور اس میں جو لوگ نمائندگی کر رہے تھے، امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس، امریکی صدر کے داماد جیریڈ کشن، اور اسی طرح امریکی صدر کے ایلچی اسٹیو وٹکوف، یہی لوگ اس مرتبہ بھی ڈیلیگیشن کا حصہ ہے۔ ادھر ایران کے ڈیلیگیشن میں پچھلی مرتبہ جو لوگ تھے، ایران کے اسپیکر محمد باقر قالیباف، ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی اور دوسرے رہنما، وہ لوگ بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہے۔ جو اہم ترین افراد ہیں ان میں
کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی ہے، اور پاکستان کی میڈیا نے اس خبر کو باضابطہ کنفرم کر دیا ہے کہ ایران کا ڈیلیگیشن بھی اسلام آباد پہنچ رہا ہے اور منگل کے دن باضابطہ بات چیت ہوگی، اور ٹھیک جو سیز فائر کی مدت ہے اور 21 اپریل کو رات میں 12 بجے وہ مدت پوری ہو رہی ہے، اس سے پہلے سیز فائر کا ایک اور اعلامیہ جاری ہوگا، ریزولوشن جاری ہوگا، اور اس اعلامیہ اور ریزولوشن میں صرف اتنا ہوگا کہ یہ جو ٹیمپرری سیز فائر تھی 2 ہفتے کی، اس کو مزید آگے بڑھایا جاتا ہے، اس کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، لیکن پرماننٹ سیز فائر کا اعلان ہوگا، یا اسی طرح امریکہ اور ایران کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے، جو کشیدگی چل رہی ہے، اس کا کوئی اعلامیہ جاری ہوگا، اس کے امکانات فی الحال نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے جو اہم ترین پوائنٹ ہے، جن پر دونوں طرف سے تنازع ہے، نہ تو وہاں پر ایران جھکنے کو تیار ہے، نہ امریکہ جھکنے کو تیار ہے، اس پر فی الحال کوئی نتیجہ نکل کر سامنے نہیں آ سکا ہے۔ جو سب سے زیادہ اہم ترین پوائنٹ ہے وہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے۔ ایران کے پاس جو یورینیم انریچمنٹ ہے، جو اضافہ شدہ یورینیم ہے، امریکہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اسے ایران حوالے کر دے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری قومی خود مختاری کا مسئلہ ہے، ہماری سورنٹی کا مسئلہ ہے۔ اسی جوہری پروگرام کی وجہ سے ہم پچھلے 47 سالوں سے امریکی پابندیوں کو جھیل رہے ہیں، سیکشنز کا سامنا کر رہے ہیں، اور اگر اب ہم نے یورینیم انریچمنٹ کو امریکہ کے حوالے کر دیا یا انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے سپرد کر دیا، تو پھر ایسا ہوگا کہ ہم نے شکست کو تسلیم کر لیا ہے، ہم ہار گئے ہیں، اور ایسا ایران کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اب جو یورینیم انریچمنٹ ہے وہ اصفہان میں پہاڑوں کے نیچے ہیں۔ جون میں امریکہ نے وہاں B-2 بمبار سے حملہ کیا تھا، پورے علاقے کو نقصان پہنچایا تھا، اور پہاڑوں کے نیچے ابھی بھی وہ ایٹمی ذرات موجود ہے۔ اب امریکہ اسے لینا چاہتا ہے، اور امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہی مذاکرات کے دوران یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ امریکہ نے ایران کے ایٹمی ذرات کو، یورینیم انریچمنٹ کو لے لیا ہے، تو امریکہ کی وکٹری ڈکلیئر ہو جائے گی، اور ایران کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہی یہ فیصلہ ہو جائے گا ایران کی شکست ڈکلیئر ہو جائے گی، اس لیے ایران اس بات کے لیے تیار نہیں ہے۔ پچھلے دنوں امریکی صدر نے باضابطہ اعلان کر دیا تھا کہ ایران یورینیم انریچمنٹ امریکہ کے حوالے کرنے پر راضی ہو گیا ہے، اور جیسے یہ خبر سامنے آئی، IRGC نے اس خبر کو ریجیکٹ کیا، ایران کی فورن منسٹری نے ریجیکٹ کیا اور کہا کہ ہم نے امریکہ کی اس شرط کو تسلیم نہیں کیا ہے، امریکہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ جو نقطہ ہے، جو پوائنٹ ہے، اس پر اگلے 1 ہفتہ میں یا 2 ہفتہ میں کوئی بھی نتیجہ سامنے آنے والا نہیں ہے۔ مزید کئی بیٹھک میں ہو سکتا ہے اس پوائنٹ کا کوئی سلوشن نکلے، کوئی نتیجہ نکلے کہ کیا اس کا فیصلہ ہوا ہے۔ جو دوسرا اہم ترین پوائنٹ ہے وہ ہے ایران سے پابندیاں ہٹانے کا۔ ایران کی معیشت کا کافی نقصان ہوا ہے، ایران کی اکنومی کا نقصان ہوا ہے، اور اب امریکہ نے جب سمندر میں ناکہ بندی کر دی ہے، اور امریکہ اس ناکہ بندی کو ختم کرے گا یا نہیں کرے گا، ابھی تک امریکہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے۔ اب اگر یہ ناکہ بندی آگے بھی جاری رہتی ہے تو ایران کا جو تیل ہے وہ دنیا میں نہیں پہنچ پائے گا، ایران میں کئی طرح کا کرائسس پیدا ہو جائے گا، فوڈ کرائسس بھی ایران میں پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایران کی پہلی کوشش ہوگی کہ امریکہ اس ناکہ بندی کو ختم کرے۔ اس کے بعد معاملہ ہے سیکشن کا۔ ایران یہ چاہتا ہے کہ جو معاشی پابندیاں امریکہ نے اس پر لگا رکھی ہے، ان پابندیوں کو ختم کر دیا جائے، امریکہ اور عالمی طاقتیں ایران کو ریلیف دے دے تاکہ ایران کی معیشت بہتر ہو سکے، ایران عالمی مارکیٹ میں اپنے تیل کو بیچ سکے، ایران اپنے گیس کو بیچ سکے، کیونکہ ایران بھی قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے۔ ایران کے پاس بھی دنیا میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ ریزرو آئل پایا جاتا ہے، گیس پایا جاتا ہے۔ ریزرو آئل میں ایران دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر وینزویلا، دوسرے نمبر پر سعودی عربیہ، اور تیسرے نمبر پر ایران ہے۔ اس کے بعد گیس میں بھی ایران دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ خاص طور پر ایران کا جو آئل ہے کافی مہنگا اور قیمتی ہوتا ہے۔ وینزویلا کا جو آئل ہوتا ہے کافی گاڑھا ہوتا ہے، اس کو فلٹر کرنے میں کافی پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اس تیل میں وہ کوالٹی پیدا نہیں ہو پاتی جو کوالٹی ایران کے تیل میں ہے، عراق کے تیل میں ہے، یا سعودی عرب کے تیل میں ہے، اور اسی لیے خلیجی دیشوں پر دنیا بھر کی نظر رہتی ہے۔ اب ایران یہ چاہتا ہے کہ کم از کم امریکہ ایران کا 20
या 25 अरब डॉलर रिलीज़ कर दे, क्योंकि आलमी बैंकों में ईरान का जो एसेट्स है, जो पैसा है, उसको अमेरिका ने फीस कर रखा है। और अगर उन पैसों को रिलीज़ कर दिया जाता है, पाबंदियों को हटा दिया जाता है, तो ईरान की मईशत को, इकनॉमी को बड़ा फ़ायदा मिलेगा और ईरान दोबारा अपने आप को मजबूत बना सकता है, रिबिल्ड कर सकता है। लेकिन इन्हीं दोनों पॉइंट पर मसला अटका हुआ है। अमेरिका ये कह रहा है कि हम ईरान के ऊपर से माशी पाबंदियों को हटा सकते हैं, ईरान को छूट दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ईरान एटमी प्रोग्राम से मुकम्मल तौर पर पीछे हट जाए। और सिर्फ ईरान का वादा काफ़ी नहीं होगा, बल्कि ईरान अपने एटमी ज़र्रात को, न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिचमेंट को हमारे हवाले कर दे, और ईरान ऐसा करने को तैयार नहीं है। उधर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी एक बयान सामने आया कि वो अमेरिकी फ़ौज के साथ मिलकर अस्फ़हान के पहाड़ों से उसे बाहर निकालने को तैयार है। लेकिन IAEA का कहना है कि जब तक ईरान की रजामंदी शामिल नहीं होगी, ये काम पॉसिबल नहीं है। अमेरिका ने पिछले दिनों उसको वहाँ से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका को कामयाबी नहीं मिल सकी थी। तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पॉइंट है जिस पर बातचीत में फ़िलहाल कोई भी फ़ैसला होने का इम्कान नहीं है। लेकिन ये बात यकीनी है कि आज रात के 12 बजने से पहले या कल 12 बजने से पहले ये फ़ैसला हो जाएगा कि सीज़ फायर की मौजूदा मुद्दत को मज़ीद आगे बढ़ाया जाता है, इसमें तोसी की जाती है। और अगर जंगबंदी में तोसी नहीं हो पाती है तो फिर दोनों ने एक दूसरे पर ख़तरनाक हमला करने की धमकी दे रखी है। अमेरिकी सदर ने कह रखा है कि अगर कोई डील फाइनल नहीं होती है तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा और ईरान के ब्रिज को, पुलों को निशाना बनाया जाएगा। उसके अलावा ईरान में जो पावर प्लांट्स है उसको तबाह किया जाएगा, उसको निशाना बनाया जाएगा। पहले भी अमेरिकी सदर ने यही धमकी दी थी। उसके बाद पाकिस्तान ने सालिसी की कोशिश की और 15 दिनों के लिए सीज़ फायर का ऐलान हो गया। एक बार फिर अमेरिकी सदर ने यही धमकी दी है। एक और बात जान लीजिए कि जब भी अमेरिकी सदर की तरफ से इस तरह की धमकी दी जाती है ईरान को, तो ईरान भी अमेरिका को ट्रोल करता है। और अब दुनिया भर की मीडिया अमेरिका को ट्रोल करने लगी है, अमेरिका का मजाक उड़ाने लगी है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी सदर, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम ईरान के साथ जंग लड़ सको या ईरान पर दोबारा हमला कर सको, और अगर तुम करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। पिछले मरतबा भी अमेरिका ने यही धमकी दी थी और ईरानी अवाम पावर प्लांट्स के बाहर खड़ी हो गई थी। ईरानी अवाम तमाम पुलों पर आकर खड़ी हो गई थी, रात भर नारे लगाती रही, अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजती रही, वो अजान देते रहे। और अमेरिका को ईरान के सामने झुकना पड़ा था, अमेरिका को मुआहदा करना पड़ा था। और इस मरतबा भी यही हो रहा है। ईरान की मीडिया ने अभी तक कंफर्म भी नहीं किया है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की स्टोरी देख लीजिए, जिसमें मुज़ाकरात का टेबल सजाया गया है। अमेरिका और ईरान का झंडा एक बराबरी पर लगा हुआ है, लेकिन कुर्सियाँ खाली है। ईरान मैसेज दे रहा है अमेरिका को कि डायलॉग और मुज़ाकरात तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें सीज़ फायर की भीख मांगनी पड़ रही है। हम अब भी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइज़र का स्टेटमेंट सामने आ चुका है कि वो जंग बंदी में एक्सटेंड नहीं चाहते। इसी तरह सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने कल एक बयान जारी करके कहा कि हमारी नेवी, हमारी बहरिया दुश्मन के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार है। BBC ने भी एक तबसरा और तज्ज़िया शाये किया है कि ईरान की नाकाबंदी करके अगर अमेरिका ईरान पर दबाव बनाना चाहेगा, और अमेरिका को ये लग रहा है कि उसने समुद्री नाकाबंदी करके ईरान को झुकने पर मजबूर कर दिया है, और मुज़ाकरात की मेज़ पर अमेरिका ईरान को अपनी तमाम शर्तें मनवाने पर मजबूर कर लेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। यहाँ भी अमेरिका को ही हार माननी पड़ेगी और ईरान का ही पलड़ा भारी रहेगा। अमेरिका ने पहले ये भी ऐलान किया था कि JD Vance इस मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन वाइट हाउस ने देर रात को बयान जारी करके बताया कि अमेरिकी नायब सदर JD Vance भी इस मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। सच्चाई यह है कि बैक चैनल से इस पूरे हफ्ते में बातचीत का सिलसिला जारी था। पिछले हफ्ता इस्लामाबाद से अमेरिका का जो डेलीगेशन था उसके ज़्यादातर अफराद निकल गए थे, ईरान के डेलीगेशन के भी ज़्यादातर अफराद निकल गए थे, लेकिन उस अरकान में जो जूनियर ओहदेदार और अफसरान मौजूद थे वो इस्लामाबाद में ही मौजूद रहे और उन लोगों ने लगातार बातचीत करने की कोशिश की
اور دونوں دیشوں کے ڈیلیگیشن کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی پاکستان نے امریکہ کی نئی شرطیں ایران کو دے دی تھی، اور ایران کی جو شرطیں تھیں وہ امریکہ کو پہنچا دی گئی تھی، اور اب آتے ہی دونوں دیش پہلے اعلان کریں گے کہ 2 ہفتے کی سیز فائر کو یہ آگے بڑھا رہے ہیں اور پھر کسی نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ امریکہ نے ایران کو بھی دھمکی دی ہے کہ ایران اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ ابنائے ہرمز پر ہمیں بلیک میل کرے، ہم پر پریشر بنائے، تو ہم اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن امریکہ بھی ایران کو بلیک میل کر رہا ہے ناکہ بندی کر کے، اور امریکہ بھی اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سیز فائر پرماننٹ ہو جائے گی، کوئی نتیجہ نکل پائے گا، یا امریکہ ایران کے ساتھ چالاکی کر رہا ہے، امریکہ ایران کو دھوکہ دے رہا ہے؟ ادھر اسرائیل کا بار بار بیان سامنے آ رہا ہے کہ وہ دوبارہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اسرائیل میں ایک رائے عامہ بن چکی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کا اعتراض ہے اس جنگ میں صرف اسرائیل کا نقصان ہوا ہے، اور اسرائیل اس جنگ کی وجہ سے پیچھے جا چکا ہے۔ 1000 سے زیادہ اپارٹمنٹس کو اسرائیل میں نقصان پہنچ گیا ہے۔ تو اسرائیل کی عوام کا، اپوزیشن لیڈرز کا یہ ماننا ہے کہ اس جنگ میں اسرائیل کا سب سے زیادہ نقصان ہوا، اور اسرائیل ایک بھی مقصد اور ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکا۔ اس لیے بنیامین نتنیاہو کا امریکہ پر دباؤ ہے دوبارہ اس جنگ کو ریزیوم کیا جائے، لیکن ٹرمپ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ جنگ کو دوبارہ ریزیوم کرے۔ ٹرمپ دھمکی کے ذریعے ایران پر دباؤ بنانا چاہتے ہیں، اور ایران کو اس سے زیادہ کھیلنا آتا ہے کہ کیسے دشمن پر پریشر بنانا ہے، نفسیاتی دباؤ بنانا ہے، یا سائیکولوجی کے ذریعے اس وار کو جیتنا ہے۔ اور ایران اس میدان میں بھی امریکہ سے 4 قدم آگے ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملا ٹائمز کو دیکھتے رہیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔